رات کو کسی شخص نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور اس کے بعد سو گیا، صبح جب اٹھا تو وقت اتنا نہیں تھا کہ غسل کر سکے، جلدی جلدی کچھ کھایا اور ادھر سے اذان ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں پہلے عرض کیا میں نے کہ کون کون سی چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ آج ہم کچھ تفصیل کے ساتھ یہ بتلائیں گے کہ 13 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 13 چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ مسواک تر ہو یا مسواک خشک ہو یا مسواک کڑوی ہو۔ اگر کڑوا پن بھی منہ میں آ جاتا ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کہ کوئی شخص مسواک کر رہا ہے اور مسواک کرتے کرتے کچھ ریشہ مسواک کا کچھ حصہ اس کے منہ کے حلق کے اندر اتر گیا تو اگر تو وہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، نمبر 2، وہ سر کے اندر تیل لگانا یا مونچھوں کو تیل لگانا۔ بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کو تیل لگائے بغیر تو ان کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے۔ یا سر کے بالوں میں تیل لگانا، بعض لوگوں کے بال بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سنوارنا اچھا ہے، تیل لگانا۔ کوئی تیل لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بال ہیں تو وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، ان میں تیل لگائے، ان میں کنگھی کرے، سنوار کر رکھے ان کو۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ تو مونچھوں کو تیل لگانا یا سر کے بالوں میں تیل لگانا یا جو ہے وہ جسم پر تیل لگانا، اس سے روزہ نہیں، مالش وغیرہ کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن مونچھوں کے بارے میں ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مونچھیں ایسی رکھنا کہ جو لب سے نیچے آئیں، یہاں سے نیچے، یہ حرام ہے۔ ہاں اس طرح سے اگر بڑی ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن لب کے نیچے مونچھیں نہیں آنے چاہیے، یہ رکھنا شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو سونگھنا، خوشبو کوئی شخص سونگھتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگا لے روزے کی حالت میں یا خوشبو سونگھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے روزے کی حالت میں بھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نمبر 4، آنکھوں میں یا سر میں، آنکھوں میں سرما ڈالا یا کوئی دوائی ڈالی، آنکھوں میں سرما ڈالا یا کوئی دوائی ڈالی، آنکھیں دکھ رہی تھی، کوئی ٹیوب لگا لی، کوئی دارو ڈال لیا، یا آنکھوں میں جو ہے نا وہ عرق گلاب ڈال لیا یا سرما ڈال لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے یا جو ہے وہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غسل کرنا، 5ویں چیز کہ کسی شخص کو اتنی پیاس لگی یا اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ اس نے غسل کیا تو غسل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن لگانا، ٹیکہ لگانا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کبھی کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانا، خواہ وہ رگ کے اندر ہو یا جسم کے اندر ہو، گوشت کے اندر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا اسی طرح خون دینا یا کسی کو، یا خون خود جو ہے نا وہ لگوانا، ایک شخص نے کسی کو خون دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس کو اتنی کمزوری ہو گئی کہ اس کو خون جو ہے نا وہ دینا پڑ گیا
تو کسی نے اس کو خون دیا، اس نے خون لگوایا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انجیکشن لگانے سے، ٹیکہ لگانے سے، کسی قسم کا ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غبار، دھواں حلق کے اندر چلا گیا بلا اختیار، خود بخود چلا گیا، کہیں کسی نے آگ جلائی ہوئی تھی، دھواں جو ہے نا وہ حلق کے اندر چلا گیا، یا مکھی چلی گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی اگر، پہلے بھی ایک مسئلہ میں نے بیان کیا کہ اگر مکھی چائے کے اندر گر جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کو ڈبکی دے کر باہر نکال کر وہ چائے پی لی جائے، پانی ہے، شربت ہے، چائے ہے، جو بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے 2 پروں میں سے ایک میں فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ، کہ اس میں ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ٹیڑھی ہو کر، تو وہ حصہ نیچے رکھتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈبکی دے دو تاکہ کام برابر ہو جائے، پھر اس چائے کو پیا جا سکتا ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو پی لے، نہیں دل چاہ رہا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پینا اس کا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بعض لوگ تو پیتے ہی نہیں ہیں، بھئی مکھی گر گئی۔ تو بہرحال اگر مکھی روزے کی حالت میں منہ کے اندر بلا اختیار چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا پینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دن کے اندر وہ اٹھا اور اسے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، اس نے جو ہے نا وہ کھانا پینا شروع کر دیا، یا وضو کر رہا تھا تھوڑا سا پانی پی لیا، یا گھر میں آیا اور جو ہے نا وہ کوئی چیز کھا پی لی، یا جیب کے اندر کوئی چیز رکھی تھی اس نے کھا پی لی، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا پینا اور جماع کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا۔ اسی طرح کان کے اندر پانی چلا جائے، انسان غسل کر رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو کان کے اندر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خود بخود قے آ گئی، قے کے بارے میں پہلے تفصیلی بیان ہو چکا، کہ خود بخود قے آ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود قے آ گئی، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خود بخود جب قے آئے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح نیند کے اندر احتلام کا ہو جانا، انسان سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعد میں غسل کر لے، غسل کے اندر جلدی کرے، لیکن اس کے اندر جب غسل کرے گا تو اس میں احتیاط ہے۔ جب انسان غسل واجبی کرتا ہے تو اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ ناک کے اندر پانی چڑھائے اور کلی کرے، تو اس میں مبالغہ کرنا پڑتا ہے عام دنوں میں، روزے کی حالت میں نہیں۔ لیکن جب روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، اب غسل واجب ہو گیا، تو اس کے اندر 3 چیزیں ظاہر واجب ہیں غسل کے اندر، ایک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، تو پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب جو ناک میں پانی ڈالے گا وہ اتنا اوپر نہ چڑھائے کہ دماغ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ غرارہ کرنا، اتنا مبالغہ نہ کرے غرارے کے اندر کہ روزے کی حالت میں غرارے کے اندر اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پانی حلق کے اندر چلا جائے۔ اگر حلق کے اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کے اندر بھی مبالغہ نہ کرے۔ تو اگر احتلام ہو گیا تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غسل کے اندر جلدی کرے۔ اسی طرح دانتوں سے خون نکلا، نمبر 12، دانتوں سے خون نکلا اور اس نے اس کو باہر تھوک دیا، اندر نہیں لے کر گیا، نگلا نہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ خون اندر لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون اندر نہ لے کر جائے، خون کو تھوک دے تو محض دانت کے اندر سے خون نکل آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا جسم کے کسی حصے بھی خون نکل آیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 13، رات کو کسی شخص نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور اس کے بعد سو گیا، صبح جب اٹھا تو وقت اتنا نہیں تھا
کہ غسل کر سکے، جلدی جلدی کچھ کھایا اور ادھر سے اذان ہو گئی، صبح صادق کا وقت جو ہے نا وہ ہو گیا، یعنی روزے کا بند کرنے کا وقت ہو گیا، تو اب اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، بعد میں غسل کر لے، بعد میں غسل کر سکتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، روزہ غسل کرنے کے اندر جلدی کرنا جو ہے نا یہ ضروری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکی کے اندر وقت گزرے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی کچھ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئیں، انشاءاللہ وہ چیزیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہ چیزیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہوتا ہے، یعنی ناپسندیدہ باتیں ہیں روزے کے اندر کہ وہ بھی نہ کی جائیں، وہ بھی انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔